یہ بچے نے کویسچن کیا کہ کوئی جائے نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، اس طرح کھڑا ہو گیا کہ تھوڑا آگے کھڑا ہوا کہ پیشانی زمین پر لگے، تو کیا یہ زمین پہ سجدہ کرنا کہلائے گا اور وہ فضیلت حاصل ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہی ہے جو آپ نے آخر میں پوچھنے کی کوشش کی کہ زمین پر سجدہ کرنا کپڑے پہ سجدہ کرنے سے افضل ہے، اور سجدے کے لیے اگر پیشانی بھی آپ زمین پہ لگا لیں تو یہ کافی ہے، کہ اصل تو پیشانی کا زمین پہ لگنا ہی سجدے کی اصل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کر لیں کہ تھوڑا سا مصلی پہ آگے کھڑے ہوں اور سر زمین پہ لگے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو زمین پر سجدہ کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اس میں اصل علت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے ذریعے انتہائی اظہار تزلزل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ ہم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات بڑی ہے اور ہم تیرے سامنے کچھ بھی اوقات نہیں رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم طریقہ یہ رکھا ہے شریعت نے، اور ہم بھی اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنے چہرے جو جسم کا اشرف ترین حصہ ہے یعنی چہرہ، اس کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جب اصل علت یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کا اشرف ترین حصہ اس لیے زمین پر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس بات کو ثابت کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی سمجھتے ہیں بڑا حقیر ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، سب شان اللہ کے لیے ہیں، تو پھر اگر مصلی سے آگے آپ زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو یہ چیز حاصل ہو رہی ہے، تو بالکل انشاءاللہ آپ کو زمین پر سجدہ کرنے والی فضیلت حاصل ہوگی۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم نے قضائے عمری کا روزہ رکھا ہوتا ہے، کسی کے گھر بطور مہمان جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ بھئی کھائیں، ہم کہتے ہیں روزہ ہے، تو پھر وہ پوچھ لیتا ہے کہ کیسا روزہ، تو ہم کہتے ہیں قضائے عمری کا ہے، تو یہ اظہار کرنا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اپنے کسی گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اگر نماز قضا ہے تو اسی لیے علماء نے فرمایا چھپ کر نماز ادا کریں، ایسے وقت میں ادا نہ کریں کہ کوئی دیکھ کر کہے کہ نفل کا وقت تو نہیں ہے، ضرور قضاء عمری ادا کر رہا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے گناہ کو ظاہر کیا، تو یہ گناہ ہے۔ چنانچہ ایک بات تو یہ بالکل کنفرم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی کیوں اتنا کرے دے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا روزہ ہے تو بس لوگ عموماً خاموش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے روزہ ہے۔ اگر وہ تیسرا کویسچن کر بھی لیتا ہے کہ جی قضاء عمری کا روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ اس میں یس کہتے ہیں تو اب آپ گناہ گار نہیں ہیں، وہ گناہ گار ہے، کیونکہ آپ نے اظہار نہیں کیا، اس نے آپ کو بولنے پہ مجبور کیا ہے۔ تو حتی الامکان بس اتنا آپ بتائیں کہ جی میرا روزہ ہے، میں نہیں کھا سکتی ہوں یا کھا سکتا ہوں، تو انشاءاللہ یہی کافی ہوگا۔ ہاں، آپ خود جا کر بتائیں جی میں قضاء عمری کا روزہ رکھا، اس کے بغیر پوچھے، اب گناہ کا ایک اس میں تصور ہو سکتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ پہلے میں اس کا پس منظر بتا دوں کیوں بچی نے کویسچن کیا ہے۔ دیکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی سے پیسہ لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر لیں، کیونکہ بسم اللہ سے برکت پیدا ہوتی ہے، تو لینے میں آمد میں برکت پیدا ہوگی۔ اور جب کسی کو کچھ دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، یعنی مال وغیرہ جب آپ دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور بھی اس کے آگے دعا ہے وہ لیکن میں چھوڑ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس لیے آپ بھی یہ وظیفہ اختیار کر لیں کہ جب بھی کچھ کسی سے لیں، سیلری لے رہے ہیں، دکاندار سے بچے ہوئے پیسے لے رہے ہیں، رکشے والا بچے ہوئے پیسے دے رہا ہے، گھر والے عیدی دے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں۔ اور جب بھی آپ پیسے دے رہے ہیں، سیلری دے رہے ہیں، کرایہ دے رہے ہیں، دکاندار کو سودے کے پیسے دے رہے ہیں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، بہت برکت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ بچی کا کویسچن ہے کہ اگر ہم ادھار کسی سے لے رہے ہیں، اس ادھار کو لیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور دیتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ تو جی ہاں، بالکل ٹھیک ہوگا۔ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جو ادھار لیتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تو ادھار ہی بڑھتا جائے گا۔ بھائی ادھار پہ نہیں پڑھ رہے، آپ مال کی آمد پہ پڑھ رہے ہیں۔ جیسے بعض بیوقوف قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دوائی کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھو کیونکہ اس سے بیماری بڑھ جائے گی۔ ارے بھائی، یہ آپ کا ذہن کہاں سے چلا گیا بیماری بڑھ جائے گی؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب بسم اللہ پڑھ کے دوائی ہم کھائیں گے تو وہ جلدی اثر کرے گی، زیادہ اثر کرے گی اور بیماری دور ہوگی اور شفا حاصل ہوگی؟ لیکن وہ اپنے ذہن سے ہم کچھ چیزیں بنا لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ دونوں عمل کرنا کوئی حرج نہیں رکھتا ہے۔